مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ آج جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا میں خود سے آئی وٹنس ہوں، اور یہ سچی سٹوری ہے، سچی کہانی ہے۔ اس میں اس سٹوری کے اینڈ میں خدا کے لوگ جو ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوئے تھے، شاید کمی تھی کہ ہمارے روحانی لوگوں میں کہ وہ خدا کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچ پائے تھے ابھی تک، شاید اس وجہ سے وہ اس جنگ میں کامیاب نہ ہو پائے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جو اس ساری مصیبت پر قابو پایا گیا وہ ایک کالے جادو کا ایکسپرٹ تھا، وہ اس چیز پر جو ہے وہ کامیاب ہو پایا، کامیاب ہوا۔ یہ صرف سٹوری جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ روحانی جنگ حقیقت پر مبنی ہے۔ جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، انسان کی پہنچ سے آگے ہیں، اور جو کوئی خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ روحانی بلیسنگز کو، برکات کو حاصل کرتا ہے، اور ان برکات کی وجہ سے انسانیت کو جو ہے بہت سارے فائدے پہنچتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کا رجحان جو ہے وہ روحانی علم کی بجائے یا روحانی برکات کو حاصل کرنے کی بجائے شیطانی کاموں کی طرف زیادہ ہو تو شیطان بھی اسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یا آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سب کا سب سچائی کے اوپر مبنی ہے، اور یہ بھوپال والا کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، اور بہت سارے جو مسلم علماء ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا کہ اس مصیبت کے اوپر کسی طریقے سے قابو پایا جا سکے، لیکن نہ ہی پادری اور نہ ہی کوئی مولوی اس مصیبت کے اوپر قابو پا سکا تھا، بلکہ ایک کالے جادو کا ایکسپرٹ بندہ جو ہے اس نے اس مصیبت کے اوپر قابو پایا تھا۔ اور یہ مصیبت جو ہے اس خاندان کے لیے واقعی میں بہت بڑی مصیبت تھی، اور ہوتا کیا تھا کہ کبھی ان کے گھر کے کسی ایک طرف آگ لگنا شروع ہو جاتی تھی، کبھی کسی دوسرے کونے میں آگ لگنا شروع ہو جایا کرتی تھی، اور بہت سارے اور ایسے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا کوئی ایک بیٹا جو ہے کسی دوسرے کمرے میں اگر سویا ہوا ہے تو ایک دم سے اس کے بستر پر، اس کے بیڈ کے اوپر جو ہے وہ آگ لگ جایا کرتی تھی، اور ایک دو دفعہ واقعات ایسے ہوئے کہ بند کبٹ کے اندر جو ہے خود بخود آگ لگ جاتی تھی، اور کبھی پیٹیوں کے اندر، کنسترز کے اندر جو ہے، کپڑوں کے اندر جو ہے وہ آگ خود بخود لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور یہ سارا سلسلہ شروعات کیسے ہوا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ خدا کے قریب تھا، خدا کے لیے گایا بجایا کرتا تھا، پرستش کیا کرتا تھا، اور ایک دن وہ ایک اپنی پرانی حویلی کے اندر بیٹھا ہوا خدا کی پرستش کر رہا تھا، اور اس کے دل میں آیا کہ میں خدا کے لیے جو ہے وہ کوئی گیت جو ہے وہ ریکارڈ کروں اپنے موبائل کے اندر۔ اور جب اس نے وہ ریکارڈنگ آن کی، لگانا شروع کی، تو ریکارڈنگ جب اس نے اپنا گیت مکمل کر لیا تو اس ریکارڈنگ کو جب سننے لگا تو عجیب و غریب جو ہیں آوازیں ریکارڈ ہوئیں، اور وہ جو اس ریکارڈنگ ہوئی اس وقت اس کی شاید اس وقت کیا تھا کہ جنات کی شاید کوئی آواز ریکارڈ ہو گئی کہ یا کوئی میسج تھا روحانی شریر فوجوں کی طرف سے، لیکن اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا، اس کو سمجھ نہیں سکا۔ عجیب قسم کا شور تھا، عجیب قسم کی وہ لینگویج تھی، وہ اس کی ساؤنڈ جو ہے میں آپ لوگوں کو سنانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس کو جب وہ پلے کرنا شروع ہوا تو ایک مہینے 1.5 مہینے کے بعد ان کے گھر میں جو ہے عجیب طور سے جو ہے وہ مصیبت شروع ہو گئی تھی،
اور شروعات کیا ہوئی کہ ان کے گھر میں کوئی پتھر گرا، اور وہ پتھر چھوٹا سا کوئی پتھر گرا، اور وہ پتھر ایسا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ان کے کسی دروازے کو آگ لگا ہو. اتنا شور اور اتنا زبردست جو ہے نا اس کی آواز تھی. اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہاں پہ ان کے گھر میں آگ لگنا شروع ہو گئی. پہلے انہوں نے کسی ایک پاسٹر کو بلایا، ان کا بیٹا جو کسی تنظیم کے ساتھ منسلک تھا، ان کا پاسٹر جو ہے وہ تقریباً روزانہ ہی آنا شروع ہوئے، لیکن ان سے بھی کنٹرول نہ ہوا. جب پریئر کر کے گئے، چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ آگ لگ گئی. پھر کوئی دوسرا پاسٹر آیا، چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ سے آگ جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی. اس طرح ہی جو ہے وہ عجیب کام جو ہے اس طرح کے ہوتے رہے. لیکن وہ سارا وقت جو ہے وہ بڑی مصیبت کا تھا. میں بھی اس سارے واقعے کا چشم دید گواہ ہوں. یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے. اور اس کے بعد جب پاسٹر سے یہ چیز کنٹرول نہ ہو پائی تو پھر کچھ ایسے سید خاندان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بلایا گیا، اور شاید کچھ جو بڑے مولوی حضرات تھے ہمارے علاقے کے، شاید ان کو بھی بلایا گیا. لیکن یہ اس چیز کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، اس واقعے کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کو اس وقت بلایا گیا تھا کہ نہیں بلایا گیا تھا. لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو پایا تھا. اور ایٹ دی اینڈ ایک کالے جادوگر کے ماہر کو جو ہے وہ بلایا گیا، اور بقول اس کے کہ یہاں پر جنات کا سایہ تھا، اور وہ جنات جو ہیں وہ کہیں ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ غصے میں کبھی کہیں آگ لگا رہے ہیں اور کبھی کہیں آگ لگا رہے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا، اور میں اس کا چشم دید گواہ ہوں. اور جب اس بندے کو بلایا گیا اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ کرسچن بندہ تھا، لیکن کہیں سعودی عرب میں رہ کر بھی اس نے جو ہے کچھ چلے کاٹے ہوئے تھے، اور ادھر بھی وہ کہیں چلے وغیرہ کاٹتا تھا، یہ چیزیں کو کرتا تھا. اور اس خاندان کے سامنے، سربراہ کے سامنے جو ہے، اور ہوا یہ کہ ان کا پاسپورٹ اور کچھ کاغذات جو تھے وہ ایک بیگ کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور وہ بیگ ان کا غائب ہو گیا. اور اس جادوگر نے وہ بیگ جو ہے اس کو دوبارہ سے اس کی کہیں حاضری دلوائی کہ کیا ہوا، واپس سے اسے بلایا. یہ ساری سٹوری آپ لوگوں کو بتانے کا میرا مقصد آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں، صرف آپ لوگوں کو بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ روحانی شریر، فوجیں، ابلیس، شیطان اور اس کی قوت یا اس کی طاقت جو ہے وہ موجود ہے. لیکن جب ہم خدا کے کلام کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، تو پھر فتح خدا کے لوگوں کی، ماننے والوں کی ہوتی ہے. کیونکہ ابلیس چاہے جتنی مرضی اپنی قوت کمزور لوگوں کے اوپر دکھا دے، ظاہر کر دے، یاد رکھے کہ فتح ہمیشہ خدا کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، ہمیشہ ان ہی کی ہی ہوتی ہے. لیکن اس کی بھی ایک سٹیج ہے جس کو میں جو سمجھ پایا. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ خدا کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، جب وہ کسی ایک نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اسی نعمت پر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. وہ اگلے سٹیج پر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ایک نعمت انہوں نے حاصل کی ہے یہی ہی ساری زندگی ہے. حالانکہ بائبل مقدس جو ہے وہ 9 مختلف نعمتوں کے بارے میں ذکر کرتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی نعمت کی خواہش کرو. یاد رکھیں کہ جب آپ کسی ایک نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس پر ٹھہر نہ جائیں، بلکہ اس ٹائم اور وقت کو سوچیں کہ جب آپ کو ایک نعمت حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت آپ نے دعا میں گزارا، کتنا وقت آپ بائبل مقدس کو پڑھتے رہے، اور کتنے آپ روزے رکھا کرتے تھے. اس پریکٹس کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں، کہ جب
ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ جب شاگرد کسی بیمار کے پاس سے گزرتے تھے تو جو شاگردوں کا سایہ بیمار کے اوپر پڑتا تھا تو بیمار جو ہے وہ شفا پاتا تھا. ایک یہ سٹیج بھی ہے. اور یہ بھی سٹیج ہے کہ پطرس کے رومال جو ہے, اس کا رومال ہی جب بیمار کے اوپر جب رکھا گیا تو وہ بیمار جو ہے وہ شفا یاب ہوا. تو اس وقت اس سارے حالات میں کوئی پاسٹر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا. لیکن یہ سٹوری آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں, بلکہ اس چیز کا احساس دلوانا ہے کہ ہمیں ہماری جو جنگ ہے ان روحانی شریر فوجوں کے خلاف ہے جو اوپر آسمانی مقاموں میں ہے, فضا میں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے اس جو وہ گروپ تھا دعا کے لیے, جو گروپ بھوپال والا میں اکٹھا ہوا کرتا تھا, شاید یہ سارا کچھ اس کو ختم کرنے کے لیے ہی کیا جا رہا تھا. کیونکہ اس وقت جو ہے میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ دعا کے اوپر نہیں تھا. میں زیادہ جو میرا دھیان جو تھا وہ زیادہ بزنس کی طرف تھا. میں بزنس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ساتھ میں اسٹڈی کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا. تو اور میں اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ دعا کے اندر نہیں گزارتا تھا یا بائبل اسٹڈی کے اندر نہیں گزارتا تھا. لیکن یہ جب سارا کچھ ہو گیا تو ایک ٹائم کے بعد ایک زبردست ایک اسپرچول شریری حملہ جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر بھی میں نے محسوس کیا. ہمارے خاندان میں ایک دم سے لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. اور آج جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں تو شاید میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے اس گروپ کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا. لیکن اس وقت نہ شاید ہمارے جو اس وقت کے لیڈر تھے ان میں اتنی روحانی قوت تھی, اور نہ شاید جو گروپ کے جو نچلے ممبر تھے وہ بھی شاید اتنا وقت دعا کے اندر نہیں گزار پا رہے تھے. لیکن جب میں نے اپنے اوپر اس حملے کو محسوس کیا تو میں ایک دم سے جو ہے اپنی دعائیہ جو زندگی ہے میں نے اس کو بڑھا دیا تھا. اور ڈیلی بائبل اسٹڈی کرنا, کوشش کرنا کہ ہفتے میں 2 دفعہ روزے میں ضرور ٹھہروں, تاکہ ان روحانی فوجوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے ایک پراپر طریقے سے کی جا سکے. بہرحال اس ساری چیز کو کنٹرول ایک کالے جادوگر کے ماہر جو ہے اس نے اس کو کنٹرول کیا تھا. اور ان کے جو چگاٹھیں ہیں, چگاٹھوں کے اوپر وہ ایک جو لوہے کے کیل ہیں ان کو ٹھونک کے گیا تھا کہ آپ, اور ان کو کہہ کے گیا تھا کہ ان کو جو ہے آپ لوگوں نے اس کو نکالنا نہیں ہے, کرنا نہیں ہے. میں نے جو ہے چیزوں کو وہ باندھ دیا یا کر دیا ہے, اس کو کنٹرول کر لیا. خیر اس کے بعد جو ہے وہ آگ شاگ لگنا یا اس طرح کی جو ہے چیز جو ہے وہ واقعہ تو نہ ہوا. لیکن مجھے اس چیز کا افسوس یہ ہوا کہ کسی بھی نوری علم والے سے, عام طور پر ہمارا معاشرہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس علم کو نوری علم کے حوالے سے جو ہے وہ جانتے ہیں, اس لیے میں نے نوری علم کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے. تو وہ ساری مصیبت جو ہے کسی نوری علم والے سے تو کنٹرول نہ ہوئی, لیکن ایک کالے علم والے سے وہ چیز کنٹرول میں ہوئی. لیکن اس کے نتیجے میں جو ہمارے گروپ کے جو لوگ تھے, ممبر تھے, ان کا ایمان ختم نہ ہوا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے پریپیئر کرنا شروع کیا. دوبارہ سے وہ دعا روزے میں ٹھہرنا شروع ہوئے, اور بہت ساری مصیبتیں جو ہیں ان کے اوپر قابو پایا. ساری ان روحانی شریر فوجیں جو ہیں جو ہمارے خلاف جو ہیں ایکٹیو تھیں, ان کو یسوع مسیح کے نام سے باندھا اور اتھاہ گڑھے میں ان کو پھینکا. اور یہ یسوع مسیح کے نام کو جلال ہے کہ جو کوئی بائبل مقدس کو پڑھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, روح اور سچائی کے ساتھ جو چلتا ہے, ان کو روحانی شریر قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کر پاتی. اور
ایک میں کوشش کروں گا کہ ایک جادوگر جو ہے اس کی ٹیسٹمنی جو ہے وہ اس کو بھی میں اپلوڈ کروں. میں اس کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی ہمت کر کے جو ہے وہ اپنی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کروائے، کیونکہ یہ بہت سارے ایمانداروں کے لیے پھر تقویت کا سبب بنے گا. اس کی گواہی یہ تھی کہ میں جب وہ بھی ہمارے گروپ کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے جو چیزیں شاید کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب میں اپنے موکلوں کو آپ لوگوں کے خلاف بیچتا تھا تو میرے موکل بدروہیں جا کر مجھے واپس بتاتی تھی کہ تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے، وہاں سے تو ان کے ارد گرد تو آگ ہی آگ ہے. کیونکہ ہم روح اور سچائی سے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ ڈیلی پرسش کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں، ہفتہ میں 1 یا 2 روزے جو ہیں وہ ضرور رکھیں. تو وہ بدروہیں جا کے اس کو بتاتی تھی کہ جہاں تو مجھے بیچتا ہے وہاں تو آگ ہی آگ ہے. اور جب اس کے موکلوں نے، اس کی بدروہوں نے جب اس کو بتایا تو اس کا مائنڈ چینج ہوا کہ یار میں کس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو فنا ہو جائے گی، یا جس کے ذریعے سے میں کام نہیں کروا پا رہا یا نہیں کر پا رہا. ان چند نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ میرا تسلط قائم نہیں ہو پا رہا. تو پھر ایک دفعہ وہ ہماری ایک دعائیہ اور شفائیہ میٹنگ میں آیا اور وہاں پر آ کر اس نے اقرار کیا کہ آئندہ سے میں کالے علم کو نہیں استعمال کروں گا، بلکہ میں یسوع مسیح کے ساتھ چلوں گا اور بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے میں جو میری زندگی ہے وہ نوری علم کے مطابق ہو، بائبل مقدس کے مطابق ہو، خدا کے کلام کے مطابق ہو. اور اس نے پھر بپتسمہ لیا تھا اور عہد کیا تھا کہ میں آئندہ سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تو خدا آپ کو اس سٹوری کے وسیلہ سے برکت دے، خدا کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، بائبل مقدس کو پڑھنے کی توفیق بخشے. آپ اپنے علاقے کے لیے، ارد گرد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باعث برکت ہو. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. آمین.